اس کی عرس کی ماہیت اور حقیقت کو جان لیجئے کہ دیکھیں، جب کسی کی وفات کو 1 سال پورا ہو جاتا ہے تو اگر اس کے اب ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا جائے، اگر وہ عام شخص ہے تو اس کو برسی کا نام دیتے ہیں، اور اگر وہ کوئی معظم شخصیت ہوتی ہیں جیسے اللہ کے ولی ہیں، کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، تو اسے ادباً عرس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ عرس سالانہ ایک ایسی تقریب کا نام ہے جو کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جائے۔ تو اس کی شرعی حیثیت کوئی فرض یا واجب کی نہیں ہے اگر واقعی اس میں قواعد شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے، یعنی اس میں کوئی ناجائز کام نہ کیا جائے اور اس کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے کہ یہ فرض یا واجب ہے، تو اس کی شرعی حیثیت ایک مستحب کی ہوگی کہ یہ بہت اچھا ہے کہ 1 سال کے اندر لوگ آ کے جمع ہو کر قرآن پاک اجتماعی طور پہ پڑھ رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں۔ تو جتنا اجتماعی عبادت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے، اسی لیے نمازوں کی جماعت کو واجب قرار دیا، اس لیے جمعے کے اندر گیدرنگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ بیان فرمایا اور اس کو محبوب اور مطلوب رکھا ہے۔ تو یہ اس کو میں نے اسی لیے کہا کہ شریعت نے چونکہ براہ راست اس کا حکم نہیں دیا لیکن منع بھی نہیں فرمایا، تو بہت بہتر ہے کہ اگر سال میں کچھ لوگ جمع ہو کر ایصال ثواب کا اہتمام کریں اور اس میں منکرات شرعیہ سے بچیں، ہر بری شرعی لحاظ سے جو برائیاں ہیں اس سے محفوظ رہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس کو مستحب قرار دیا جائے گا۔ یہ تو ہے عرس کی شرعی حیثیت۔ اب یہ جو اس کی تقریبات ہیں ان کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ تو پھر ہر جو تقریب کی جا رہی ہے اور اس میں جو رسومات ادا کی جا رہی ہیں ان پہ علیحدہ علیحدہ کلام کرنا پڑے گا۔ ہر چیز کو دیکھا جائے گا کہ علیحدہ علیحدہ کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، اور پھر اس پہ فی نفسی ہی اس کا حکم کیا ہے، اور جس انداز سے لوگوں نے اس کو اختیار کیا اس کا حکم کیا ہے، یہ الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض اوقات مثال کے طور پر بزرگ کے نام پر کھانا کھلانا، مثال کے طور پہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جائے اور نیت یہ ہو کہ یہ کھانا اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا، اور قصد و ارادہ یہ تھا کہ لوگ پانی پئیں، اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر کھانا پکا کے بزرگ کے نام پر کھلایا جائے، نام پر کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزرگ کے نام پر وہ کہ بزرگ کی رضا کے لیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوگا۔ غرض صرف اتنی ہو، اگر نیت اتنی ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے تو حرج نہیں، یہ تو ایک صحیح ہے، فی نفسی صحیح عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کرے کہ اس میں مخصوص چاول ہی ہونا چاہیے، مخصوص مقدار میں ہونا چاہیے، مخصوص جگہ پر کھائیں، مخصوص لوگ کھائیں، دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے، اس طرح کی قیودات اپنے پاس سے لگا دی جائیں تو یہ غلط ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب ان پوری تفصیلات کا جواب دینا اس مختصر سے موقع پہ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے جو بھی سائل سوال کرنا چاہتا ہے وہ پرٹیکولر کسی رسم کے بارے میں بتائے کہ یہ رسم ہے اور اس انداز سے اختیار کی جاتی ہے، اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم بتا سکتے ہیں، کیونکہ جتنے مزارات ہیں ادھر رہنے والے افراد اپنے اپنے انداز سے تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض تقریبات تو مستحسن ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جاہل قسم کے لوگ آگے ہوتے ہیں اور وہ ایسی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں جو شرعاً قابل گرفت ممنوع ہوتی ہیں اور قابل گرفت بھی ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے کئی جگہ یہ دیکھا کہ چادر چڑھائی جاتی ہے اور اس طرح کی چادر ہوتی ہے کہ اس پہ آیات قرآنیہ لکھی ہوتی ہیں۔ اب وہ آیات قرآنیہ والی چادریں لوگ چڑھا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کہ وہ ریشم کی سی ایک تو چادر ہوتی ہے، ایک کے اوپر جب دوسری آتی ہے تو رکتی نہیں ہے، پھسل کے گرتی ہے، اور جو شخص وہ چادریں وصول کر رہا ہوتا ہے یہ چادریں پھسل پھسل کے اس کے قدموں میں گر رہی ہوتی ہیں، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود یہ دیکھا وہ کبھی ان پہ چڑھ بھی جاتا ہے۔ اب آیت الکرسی اگر ایک چادر پہ لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ شخص چڑھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی کثرت سے لوگ دے رہے ہیں، رش ہے، اب میں کیا کروں، وہ زیادہ چادریں آ رہی ہیں تو میرا لیے شاید چڑھنا اس پہ جائز ہو جائے گا، یہ تو میدان محشر میں جواب دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر چڑھنا اس کے لیے کیا حکم رکھتا تھا، درجہ رکھتا تھا، یہ تو حد کفر تک چیز پہنچ جائے گی۔ اس طرح کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جوش میں اور شریعت کی طرف توجہ نہ کرنے کی بنا پر انسان کر بیٹھتا ہے اور شدید قسم کا گناہگار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، جس سائل نے بھی سوال کیا ہے کہ جس پرٹیکولر چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں، کیونکہ تفصیل بہت ہے، کارنامے بڑے ہو رہے ہیں اس دنیا کے اندر اور ہر کارنامہ جو ہے وہ مستحسن نہیں ہوتا،
اس میں بہت شدید آخرت کے نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ اسی لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس قسم کے جو تصوف سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں کہ علماء اسلام کو اپنا مخالف نہ سمجھیں، مفتیان کرام کو ایک الگ مخلوق تصور نہ کریں، ان سے رابطہ منقطع نہ کریں، ورنہ یاد رکھیے جو قبر میں صاحب مزار لیٹیں وہ بھی ایک عالم اور مفتی ہیں۔ ان سے علماء سے نفرت کا مطلب، علماء سے ہدایت قبول نہ کرنے کا مطلب پھر بعض وقت گمراہی کی طرف بڑھنا ہوتا ہے، جس سے صاحب مزار بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ شاید وہ ہمارے عمل سے خوش ہوں گے، وہ بھی نفرت فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر شریعت پر چلنے والے لوگ تھے، تبھی یہ مقام پایا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ہر قسم کی خرافات کو جائز قرار دے دیں، وہ خود اس کو ناپسند فرمائیں گے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ناراض ہوئے بغیر ہر متولی کو چاہیے کہ وہ جن رسومات کا انعقاد کرنا چاہتا ہے اس کی جمیع تفاصیل علماء اور مفتیان کرام سے معلوم کر لے اور اس کے مطابق وہ کریں۔ اس میں کوئی شرم و جھجک کی بات نہیں ہے، کوئی شرم و عار کی بات نہیں ہے، اور پھر لوگوں کو اس کا مکلف بنائیں کہ اس طریقے سے آپ کو رسم ادا کرنی ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہوگا، انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی اور بزرگوں کا بڑا فیض بھی حاصل ہوگا۔ لڑکے میں کون سی خوبیاں ہوں کہ ہم اس کو کہیں کہ جی یہ ہے اسلامی نوجوان کہ جس سے نکاح کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ایک تو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، پھر اس کے عادات، اطوار، کردار کے بارے میں آپ نے معلوم کیا، عبادات پوری کرتا ہے، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہیں کرتا، اخلاق کا اچھا ہو اور رزق حلال کی طلب میں جستجو رکھتا ہو، حرام سے بچتا ہو، یہ آئیڈیل نوجوان ہے کہ اگر ایسا مل جائے تو یہ تو اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن یقینی سی بات ہے کہ میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ بعض علم پڑھنے کے باوجود اور داڑیاں رکھنے کے باوجود بد اخلاق ہوتے ہیں، بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، غلط سلوک کرنا، ایسے بھی ملتے ہیں ہم لوگوں کو۔ اور بعض وقت بغیر داڑھی والا لڑکا ہوتا ہے، دین سے بالکل دور، لیکن اخلاقی لحاظ سے اتنا اچھا ہے کہ اپنی بیوی کو بہت اچھا رکھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آئیڈیل سچویشن جو میں نے آپ کو بتائی یہ ہونی چاہیے، ورنہ جتنا زیادہ سے زیادہ اچھی خصوصیات کا حامل ہو اور اس میں خاص طور پر عبادات پر استقامت پذیر اور اعلانیہ گناہوں سے بچتا ہو، اس کو سب سے پہلے آپ فوقیت دیں، اور اس میں پھر شکل صورت میں تھوڑا بہت کمی بیشی بھی ہو تو چل جائے گا، پیسے کی تنخواہ کی کمی بیشی ہے، اللہ کا نام لے کے ایسے نیک آدمی کے ساتھ رہیں گے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، یہ ان چیزوں کو فوقیت دینی چاہیے۔ لیکن میں مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ داڑھی والے کو یا کوئی دینی ادارے سے فارغ ہو وہ شخص آپ کا بس وہ مطلوب شرع ہوگا، کیونکہ داڑھی اور علم دین کا ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا کوئی شخص ان کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہا ہے، وہ شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر رہا ہے؟ اسی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اب میں آپ کو کہہ دوں کہ بھی دیکھیں داڑھی ہونی چاہیے، نمازی ہونا چاہیے اور علم دین حاصل کیا ہونا چاہیے، سرٹیفکیٹ بھی اس نے دکھا دیا، آپ نے کہا مفتی صاحب نے کہا تھا بس کر لیں، یہ ان خصوصیات کا حامل ہے، پتہ چلے کہ جھوٹ وہ بولتا ہے، گالیاں وہ بکتا ہے، بدنگاہیاں وہ کرتا ہے، خراب کردار اس کا ہے، بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، بخیل حد درجہ ہے کہ وہ خرچے نہیں دیتا، یہ سب اس طرح کے سے ہوتا ہے۔ مطلب تو ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص ظاہری اعتبار سے آپ کو اگر دینی نظر آ رہا ہو تو اس کے عمل اور کردار بھی دینی ہو۔ بعض اوقات شریعت کو خود نافذ نہیں کیا جاتا، اس لیے اچھی طرح دیکھیں، اور میں اکثر یہ مشورہ والدین کو دیتا ہوں کہ اگر پاسبل ہو، جس بچی سے آپ نے شادی کرنی ہے اس کو اگر اتنی قریبی ہونا کہ آپ نے اس کو قریب سے واچ کیا ہے کہ 1 1.5 سال 2 سال آپ نے دیکھا، بہت اچھا اخلاق ہے، تھوڑی بہت خرابیاں تو ہوتی ہیں، اسی طرح لڑکے کو آپ نے دیکھا، ان سے آپ نکاح کریں، اچھا رہے گا۔ ہم جب اجنبی لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ بہنیں ہماری اچھی طرح جانتی ہیں کہ تکلفات کے ہزارہ پردوں کے اندر رہ کر ایسی اخلاق سے باتیں کریں گی کہ سامنے لے کہے گا اللہ یہ تو اس سے تو اچھی کوئی عورت ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، اور یہ پتہ نہیں کہ اس اوپر راکھ ہے اور اندر آگ ہے، بھری ہوئی چنگاریاں ہیں، اور جب ہاتھ ڈالیں گے تو ایسا جلائے گی کہ ہاتھ نکلے گا تو ہڈیاں ہوں گی، گوشت غائب ہوگا۔ وہ پھر مطلب یہ کہ جب پہل ملتی ہیں تو بڑے اخلاق کے ساتھ، پھر بچے کی شادی کر کے والدین سر پکڑے ہوتے ہیں کہ بھئی تو بڑی بااخلاق بن رہی تھی، یہ تو بڑی خطرناک ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ بہرحال اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک جو ہے وہ 1.5 2 سال تک کسی کو واچ کرتا رہے پھر کرے، اگر پاسبل ہو تو ایسا کریں، ورنہ پھر اللہ کا نام لے کر ظاہر دیکھ کر بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔